بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا ابو القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، علامہ اقبال جس طرح فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں آج ڈسکشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں عرب کی اس حرکت پر جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے اندر اب ایمان بالکل بھی نہیں رہا۔ ریسنٹلی سب نے دیکھا کہ عرب نے ٹرمپ کا ویلکم کیا، اور ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ عرب نے اپنی خواتین بال کھول کر اس کے سامنے کھڑی کری، اور وہ خواتینوں نے کچھ ڈانس وغیرہ کچھ کیا جس کے ساتھ ٹرمپ چلتا ہوا آ رہا تھا اور ان کو ہائے کر رہا تھا سب کو۔ تو یہ ایک بے حد شرمناک حرکت عرب نے کری ہے۔ حالانکہ محمد عربی عربیوں میں سے تھے، ہمارے نبی، اس دنیا کے نبی وہ عرب تھے، اور آج عرب ہی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے جس پر میں اپنے عزیز مونس بن اسلم صاحب کے ساتھ موجود ہوں یہاں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شرمناک حرکت پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مونس صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین و انت رسول رب العالمین۔ آپ عرب کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ عرب وہ تھے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے، جو اس کے بعد آئے، جو انہوں نے خلافت لے کے چلے، جو اللہ کے رسول کا مشن لے کے چلے، وہ تھے عرب۔ یہ عرب کا وجہ، یہ تو یہودی کے غلام ہیں، یہود کے غلام ہو چکے ہیں۔ یہ اس شخص کی اس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں جو اس وقت جس کے بنیاد پہ اسرائیل یوں کھڑا ہے کہ ہم جیت جائیں گے، ہم فلسطین کو ختم کریں گے۔ یہ اس بندے کی ایسے ویلکم کرتے ہیں جیسے کہ ایک راجہ کا ویلکم ہو رہا ہو کہ اس نے کچھ نہیں کرا اور یہ وہ شخص بنا دیا اسے کہ یہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، یہ بہت عدل کرنے والا ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے۔ اس کی وجہ سے 50,000 سے زیادہ بچے ہمارے ایمان والے ختم ہو گئے، ہمارے بھائی بہن مر گئے۔ یہ اور فلسطین کا حال آپ دیکھ لیں۔ عرب کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ عرب نہ کہیں سے، یہ عرب نہ ہے، یہ اجمی ہے، یہ عرب نہیں رہے۔ عرب وہ تھے جو پہلے موجود تھے، جن کے بارے میں بات رہی ہے کہ عربوں نے یہ کرا، عربوں نے وہ کرا، کہ رشیا پلٹ دی، اس کی خلافتیں پلٹ دی اور خلافت اپنی لے کر آئے، وہ تھے عرب۔ یہ عرب نہیں رہے، یہ اجمی لوگ ہیں۔ ان کے لیے وہی معاملات آئے ہیں جو قرآن نے کہا کہ اگر تم پیٹ دکھا دو گے ہمارے مشن کو تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لائیں گے۔ ترک آئے، ترکوں نے کام کرا، ترک خلافت لے کے بھی چلے، لیکن پھر سے انہوں نے لائے۔ اور اس کے بعد بھی ایک شخص تھا، ایسا نہیں تھا، شاہ فیصل نام کا ایک شخص تھا جن نے گھٹنے پہ لائے کھڑا کر دیا تھا امریکہ کو۔ اسے یہودیوں کے تھرو، اس کے بھتیجے بھانجے کے تھرو وہ پڑھائی کرنے گیا، اس کا مائنڈ فریش کرا گیا، اور دیکھ لے اسی کو بیچارے کو شہید بھی کر دیا گیا۔ وہ تھا، انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اگر یہ قوم اب بھی اس طریقے کی جیداری رکھتی ہے کہ پورے عرب کو نہیں، پورے دنیا کو گھٹنے پہ لانے کی طاقت رکھتی ہے، تو ان کے اندر اب فحاشی گھسیڑی جائے۔ سلطان عبد الحمید کے زمانے میں لوگ آگے یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم ایسی قوم کو کیسے وہ کر سکتے ہیں، بری بنا سکتے ہیں جو نماز، جن کے بچے بھی نماز کیسے پابند ہیں۔ وہ سیدھی سی بات کہتے تھے کہ ان کے اندر ہمیں پہلے فحاشی گھسیڑ دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کیا کہتے تھے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس میں فحاشی گھسیڑ دو۔ اور دیکھ لیجیے اسلام میں بال کس عورت کو دکھانا جائز ہے، اس کے باوجود یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں اب عرب نہیں ہوں، مجھے بس ایک لباس ملا ہوا ہے اور ایک وہ راجہ کا عہدہ ملا ہوا ہے کہ ہم عرب ہیں، لیکن میں عرب نہیں ہوں۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ صاحب سلمان جو ہے، یہ جو راجہ بن کے بیٹھا ہے، یہ مسلمان اب اللہ بہتر جانے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کافر ہے، لیکن حرکت تو کافر والے ہو چکی ہیں۔ ان کا اب اللہ ہی مالک ہے، کیا کہا جائے ان کے لوگوں کے لیے۔ اچھا، ایک بات اور ہے جو میں ریمائنڈر کرانا چاہتا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اگر عرب یہ آفر کرتا کہ ہمیں دلی سے، اتر پردیش سے، ہماچل پردیش سے 19 اور 20 سال کی لڑکیاں چاہیے، ہم ان کا ٹکٹ بھیجیں گے جانے اور آنے کا جدہ، یہاں ٹرمپ آ رہے ہیں، ٹرمپ کا استقبال کرنا ہے، بالوں میں ریباؤنڈنگ کرانی ہے اور اس کے استقبال میں کھڑا ہونا ہے، جب وہ آئے تو ڈانس کرنا ہے، تو کیا دلی سے 200 یا 2000 لڑکیاں نہیں جاتی؟ کیا یو پی سے عائشہ، صوفیہ اور XYZ یہ نام کی لڑکیاں جو مسلم جیسی دکھتی ہیں، جو نماز پڑھنے کی بھی باتیں کرتی ہیں، جو سلام علیکم وعلیکم السلام یہ سب کرتی ہیں، کیا یہ نہیں جاتی؟ بالکل جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا سوال کا جواب مل چکا ہے۔ وہ اس طرح
کہ ٹھیک ہے ہم عرب کو دوش دیتے ہیں، عرب کے اندر اب پوری طرح سے فحاشی اور بے حیائی گھس چکی ہے، لیکن کیا ہمارے اندر شرم اور غیرت نام کی کوئی چیز ہے؟ کہ آپ خود سوچیں کہ اگر عرب یہ آفر دیتا ہے تو دلی سے 200 یا 2000 لڑکیاں عرب پہنچیں گی، یہ 200% ٹروتھ ہے. تو کیا ان کے باپ، بھائی، بیٹے یہ ڈیوس کیوں ہو گئے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کمی عربوں میں نہیں، کمی ہمارے اندر ہے، پوری یونائٹڈ مسلم امت کے اندر، جس کی وجہ سے ہم بہت برے حال سے گزر رہے ہیں. فلسطین میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مر چکا ہے، عرب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مصر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایجپٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آس پاس کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو سٹیک پہ لگا دیا، بیچ دیا، ٹکوں پر، چند ٹکوں پر بیچ دیا. تو میں یہ رزلٹ نکالتا ہوں ایز اے اسکالر کہ کمی صرف عرب کی نہیں ہے، کمی ہماری بھی ہے. ایون مسند للحاکم کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دجال کے فتنے میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تعداد میں عورتیں ہوں گی، مسلم عورتیں، یہاں تک کہ ایک مومن مرد اپنی بیوی کو باندھ دے گا اپنے گھر میں، اس کو ایک خوف ہوگا کہ کہیں جا کے دجال سے نہ مل جائے. اور اسی کے جواب میں آپ سے کہتا ہوں، اگر دلی کے اندر یہ آفر آتا کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کا پریزیڈنٹ جو ہے، اگر وہ آفر کرتا کہ ہمیں دلی سے 10 یا 100 یا 2000 مسلم لڑکیاں چاہیے جو اپنے بالوں پہ ریباؤنڈنگ کرائیں اور ٹرمپ کا ویلکم کریں، تو کیا نہیں جاتی نا؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بے شرم ہم ہیں، پوری مسلمان امت ہے، ہم سب بے شرم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اسی شخص کو بلا کے اس کی دعوت کرنا، یہ کس مسلم کمیونٹی کا حال ہے کہ فلسطین کے بچے مر گئے، ان کی رونے چلانے کی دہاڑے وہ اللہ کو اس طریقے سے پکارتے ہیں کہ ہمارا دل پھٹ جاتا ہے جب ہمارے سامنے ویڈیوز آتی ہیں. اور یہ اس کو بلا کے دعوت دیتا ہے اور ساتھ میں فلائٹ دیتا ہے، ایک پلین دیتا ہے گفٹ کے طور پہ کروڑوں روپے کا. اس کے منہ سے اب تک ایک بار بھی ایسے نہیں نکلا کہ فلسطین کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں. ایون ابھی چائنا نے جو ڈراپس وغیرہ ہے نا، وہ چائنا نے پھینکے اوپر سے جا کے، وہ جیسا بھی ہے اس نے برائیاں کری پچھلے کچھ سالوں میں، اس نے حرکت بازی کری ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت تو آ گئی. انسانیت کا اس نے ایک نمونہ تو پیش کر دیا. اس نے کیا کرا؟ اس نے دکھایا نا کہ میں یہودی کی اولاد ہوں. ان کی والدہ محمد سلمان کون ہے؟ لوگوں میں بات مشہور ہے یہودن ہے. اب یہودیوں نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر دیا نا، انہوں نے تو گھسڑ دیا.